آج کا میرا عنوان ہے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے اور جملہ 4 جلدوں کی جو وہ ہیں تقریباً 2500 صفحات ہیں۔ تو خیر اتنی پوری جلدوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تھوڑے سے اس میں جو باقی قصے لکھے ہیں، کہانیاں لکھی ہیں، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ انتقال 1111 عیسوی میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 900 950 سال پہلے۔ ترجمہ ہے وہ احسان ندوی صاحب کا ہے، جو اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور۔ ایک صاحب تھے جو امام غزالی کی بہت مخالفت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ طے کیا کہ امام غزالی کی جتنے کتابیں ہیں ان کو چوک میں لا کے ان کو آتش پڑ دینا، ان کو جلایا جائے۔ مخالفین میں سے تھے، انہوں نے رات خواب میں دیکھا اور وہاں پہ خواب میں امام غزالی بھی تھے۔ امام غزالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی اکرم نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، اس مخالف کو لاؤ۔ پھر اس کے پیٹ پر اتنے کوڑے برسائے کہ بیچارہ مرتے دم تک اس کے جسم پہ کوڑوں کے نشان رہے اور اس تکلیف میں رہا۔ کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کو بلا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دے رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں میرے مخالف کرنے والے وہی ہیں جنہیں علم معرفت یا علم باطنی نہیں ہوتا، وہی لوگ میرے مخالفت میں ہیں۔ کہ امام غزالی نے نیشاپور میں، یعنی ایران کے شمال میں جو پروونس ہے خراسان، اس کا کیپٹن ہے نیشاپور، وہیں پہ ایک پلیس ہے توس۔ تو امام غزالی نے توس میں خانقاہ قائم کی اور مدرسہ بھی۔ اس خانقاہ میں انہیں مختلف قسم کے وظائف کی تعلیم دیتے، اور زیادہ تر تفسیر، حدیث اور تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں۔ تصوف کی ان کو دفن کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت سبز لباس میں ہے اور ایک سواری لے کے اتر رہی ہے۔ اور غزالی کو خبر میں سے نکالا گیا، اسے جنت کا لباس پہنایا گیا اور سواری پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ امام غزالی آخری عمر میں صوفی بن گئے تھے، اور بعض ارباب کشف نے صحبت مانوی کے دوران اعظم سے غزالی کے مختلف درجات کا آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ رجل وصلہ الی المقصود، تو سینے پہ امام بخاری کی کتاب رکھی تھی، یعنی پوری زندگی تو صوفیت میں گزری اور آخری وقت میں مسلمان ہونے گئے۔ اشفا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد، نزول وحی کی کیفیت، آسمان اور زمین کے ملکوت کی حالت، یہ سب ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ جب صوفی پر کا نام تھا ابراہیم تیمی، ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھائی جو پیج نمبر 68 پر ہے۔ قبروں کے تعلق سے لکھتے ہیں ان کے بزرگوں کی خبریں سب برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کی برکت اور تقدس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ہے۔ اسے لکھا ہے پیج نمبر 448 پر کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کس طرح؟ حضرت علی نے جواب دیا جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا تھا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو، یعنی پتھر کو کھلا دی تھی۔ یہ پتھر مومن کے بارے میں وفا و عہد کی اور کافر کے بارے میں عہد شکنی کی شہادت دیتا ہے۔ رمضان کا ایک عمرہ میرے ساتھ ایک حج کے برابر ہے۔ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہینڈ ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ پہلی والیوم تھی، پہلی جلد تھی۔ دوسرا جو میں ویڈیو بناؤں گا اس میں والیوم 2، 3، 4 رہیں گے انشاءاللہ۔